بروی ولاڑے غلام مڑم رازے تکے پلاڑے کپخ پلوین نوم لمبی دل امام پلتوے دجمات غاڑے چی قطرے قطرے میں فوج دا دشمن ناکائن مور مائیں پس پکم مخبات جاڑے ہویا بدا بیننگ ملک باغیدان کڑم یا بکڑم دے پختنو کسی جاڑے بادشاہ خان نے ایک اسکول بنایا تھا ہمارے گاؤں میں، آزاد اسلام ہائی اسکول اس کا نام تھا۔ ایک خان نے اپنا گھر دیا تھا، اسی میں اسی کو اسکول بنا دیا، اس میں ہم پڑھتے تھے اور سب بس یہ دینی تعلیم کر رہے تھے۔ بادشاہ خان کا خیال تھا کہ ان کو وہ انگریزوں کا تو نہیں پڑھا رہے تھے ہمیں کہ ہم کو بہت ہے پیارا یہ بادشاہ ہمارا، تو میرے مطابق ان کا خیال تھا کہ اس کو ملا بنائیں گے، جامع ازہر بھیجیں گے، کیونکہ ہمارے پٹھان لوگ ملاؤں کا بہت مانتے ہیں، تو ایک ایماندار ملا ہونا چاہیے۔ وہ پھر میں ان کے ساتھ 8-9 سال پڑھتا رہا، یہی قرآن اور حدیث اور بخاری اور مسلم اور مشکات یہ سب پڑھا۔ پھر صرف اور نحو کہ وہ گردان اب تک مجھے یاد ہیں۔ پھر جب بچہ سقہ کا بغاوت ہو گیا تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس کا جو آرگنائزر تھا وہ ملا شوربازار تھا، اور اس کے ایجنٹ جو تھے وہ سب ملا تھے، تو ہمارے علاقے میں ملاؤں کے برخلاف بہت سخت نفرت پھیل گیا، کیونکہ ملا یہاں بہت پاپولر تھا۔ تو پھر بابا نے کہا کہ اس کو ملا نہیں بنائیں گے، اور میں نے بھی وہاں یہاں سے میٹریکولیشن کر کے جامعہ ملیہ، یہاں کا کوئی کالج ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، انڈر اسکول تھا ہمارا، نہیں تو اسلامی اکادمی جانے کی کوشش کی، نہیں چھوڑا انہوں نے، کہیں بھی نہیں چھوڑا۔ تو پھر وہ جامعہ ملیہ کے ساتھ الحاق ہو گیا ہمارے اسکول کا دلی میں، وہ مولانا محمد علی اور شوکت علی اور ڈاکٹر ذاکر حسین اور وہ سب، وہ اس کے فاؤنڈر تھے کی مجمل خان، ڈاکٹر انصاری۔ تو ذاکر حسین ہمارے پرنسپل تھے وہاں کے، وہ بھی ایسا ہی 1-2 ٹوٹے ہوئے بنگلے تھے خلول باغ میں، اس میں ہم لوگ رہتے تھے اور وہاں پڑھتے تھے۔ پھر وہاں 1 سال وہاں گزارا، پھر لڑائی جب چھڑ گئی یہاں افغانستان میں تو بابا نے مجھے وہاں سے بلا کر کے ادھر میڈیکل مشن میں آفر کر دیا۔ پھر میڈیکل مشن کو تو انہوں نے چھوڑا نہیں، انگریزوں نے ہم کو پاسپورٹ نہیں دیے، اور جب امان اللہ خان کوٹے پہنچ گیا بھاگا وہاں سے، تو تب انہوں نے ہمیں پاسپورٹ دے دی۔ پھر ہم نے کہا ہم تو سقا کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، تو بس پھر ہم لوگ ایسے ہی رہ گئے۔ 32 لڑکے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، سب فرسٹ سیکنڈ ایئر 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے کالجوں کے، ایک میں تھا۔ 6 ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر صاحب ان کے، وہ میرے چچا ڈاکٹر صاحب وہ ان کے لیڈر آف دی
وہ تھے دلی وفد کے لیڈر تھے. تو بس وہاں سے پھر انہوں نے سیدھا مجھے انگلینڈ بھیج دیا اور انڈیا آفس والوں کو لکھ دیا کہ اس کو کسی اچھے انگریز کے گھر میں اس کو ٹیوٹر کے پاس رکھو تاکہ وہاں کہ جو انگریزوں کے اچھے خوبیاں ہیں یہ وہ سیکھے. ایسا نہ ہو کہ لنڈن میں وہ شاپگر کے ساتھ ادھر ادھر پھرے اور پھر بولے کہ بس یہ انگریزی تہذیب ہے. تو وہاں کا ایک وکر تھا, وکر آف انگلش, وکھم اس کا نام تھا, بہت پرانا خاندان تھا. اس کے دادا نے کیمبرج میں ایک کالج بھی بنایا ہے, وکھمسٹ کالج اس کو بولتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں کوئی 1.5 سال رہا. پھر امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں مجھے وہ ہمارے عثمانی کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے میٹرک کے سرٹیفکیٹ پر انہوں نے مجھے وہاں وہ دے دیا, اجازت دے دی, ایکسیپٹ کر دیا مجھے. اور انہوں نے بابا کا خیال تھا کہ یہ جو اتنے را مٹیریلز ہیں ہمارے, ان کو کنورٹ کرنے کے لیے ہم یہاں کارخانے بنائیں. تو مجھے کہا تم جاؤ چینی بنانے کا طریقہ سیکھو, کیونکہ یہ ہمارا سب گڑ مڑی انگریز لے جاتے ہیں اور پھر اس کو چینی بنا کر کے تو ہم کو مہنگا بیچتے ہیں. میرا ایک کزن تھا, اس کو ٹینری کے لیے بھیجا مدراس. ایسی سب کو ایک انجینئرنگ کے لیے بھیجا. پتہ ان کو نہیں تھا کہ شوگر فیکٹری کو خرچ کتنا ہوتا ہے اور کیا بلا ہے, کسی نے شوگر فیکٹری دیکھی بھی نہیں تھی. تو پھر وہاں سے لوزیان میں چلا گیا, ساؤتھ آف نارتھ انڈیا, آخری ریاست ہے وہ. اور ان دنوں میں ادھر کلر بار تھا بہت سخت, حبشیوں کے برخلاف. وہ الگ ان کے کالج تھے, الگ ان کی دکانیں تھیں, الگ ان کی تھیٹر تھے, الگ ان کی ٹیکسیاں تھیں, ریل گاڑیوں میں ان کے الگ ڈبے ہوا کرتے تھے. خیر ہمیں تو وہ حبشوں میں استعمال نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ ان دنوں میں بھی شکل ایسا اتنا جلایا نہیں تھا سورج نے. تو اور جو مدراسی لڑکے تھے وہاں, ان کو پرنسپل نے بولا کہ تم پگڑیاں پہنو, تو ان لوگوں کو ایسٹ انڈین بولتے تھے. تو وہاں میرا 3-4 سال رہا. پھر یہ ہماری جائیداد ضبط ہو گئی اور میرے باپ اور چچا سب خاندان جیل میں چلے گئے. پھر وہاں 7-8 مہینے میں بالکل ایسی رہا, نہ خط آیا گھر سے, نہ پیسے آئے, نہ کچھ آیا. مگر وہاں جو انٹیلیجنس ٹیسٹ انہوں نے ہمارا لیا جب پہلے ہم گئے وہاں, تو ان دنوں میں یہ ہٹلر کا زمانہ تھا اور وہ بولتے تھے کہ ایشیا کے لوگ جو ہیں یہ سب ہیومن ہیں اور ہم جو ہیں یورپین ایلینز جو ہیں ہم ہارن فوکس ہیں. تو اس میں نے کئی ہزار امریکن لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا. غنی خان ہمارے دور کے ایک ایسے شاعر ہیں جن سے ملاقات کا شرف کی حصولی بھی ایک بہت بڑا ادبی واقعہ ہے. اس لیے کہ جب ہم نے لکھنا شروع کیا اس وقت غنی خان ادبی سٹیج سے عارضی طور پر الگ ہو چکے تھے. وہ جیل میں تھے. جیل سے آنے کے بعد ان سے ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر مرتبہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہوتی گئی کہ یہ شخص صرف ایک سیاسی ذہن نہیں رکھتا بلکہ ایک انتہائی گمبھیر فلسافیکل نظریے کا مالک ہے. ہر بات کے پیچھے, ہر ان کے عقیدے کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہوا کرتا ہے اور وہ کسی بھی مسئلے میں بھی اپنے فلسفے کو اور اپنی رائے کو بغیر دلائل کے نہیں چھوڑتا تھا. غنی خان سے میری پہلی ملاقات 28 سال پہلے ہوئی. یہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا اور یہ ملاقات ایک ادبی تقریب میں ہوئی. پہلی دفعہ دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی یونانی دیوتا کو مل رہا ہوں. غنی خان کو میں پہلے سے پڑھتا رہا, ان کی سیاسی زندگی اور ادبی زندگی سے واقف رہا, لیکن
یہ میرے لیے ایک خواب تھا کہ غنی خان مجھے ذاتی طور پر بھی جاننے لگیں گے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ آج تک میرے مراسم بہت قریب رہے ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے بھی بہت محبت اور کائنڈنس ہے۔ وہ چارسدے کے قریب ایک گاؤں محمد داڑی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مکان کا نام دارالامان رکھا ہے۔ ان کے مکان میں داخل ہوتے ہی ایسے احساس ہوتا ہے جیسے محبتوں کا ایک پورا عالم آپ کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ درخت، پودے، ان کا مکان، ان کے مکان میں ہر قدم پر پینٹنگز، ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں، دل چاہتا ہے کہ دن رات وہیں رہے اور تمام چیزوں کو دیکھتے رہیں۔ وہ خود نہایت ہی مہربان، نہایت ہی مہمان نواز اور ایک ہمگیر شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کا عالم یہ ہے کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنے دلچسپ شخص ہیں کہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ اس کی شخصیت، ذاتی شخصیت کا ایک اہم روپ یہ ہے کہ وہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کے ساتھ مساوی طور پر دوست ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں جانا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خلوص کی وجہ سے ہم ہمیشہ چند دوست ان کے ساتھ کافی دن بسر کر لیا کرتے تھے، اور دن رات اس ادبی ماحول میں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ہم تو بورڈنگ میں پڑے ہوئے تھے نا، میں 4-5 سال کا تھا جب میری ماں مر گئی، پھر وہ دادی نے ہماری وہ پرورش کی، وہ 1927 میں وہ بھی مر گئی، وہ تعاون میں۔ تو پھر ہم بہت بری حالت میں بالکل ایسے فقیروں کے بچوں کی طرح بورڈنگ ہاؤس میں پڑے رہتے تھے، ولی اور میں۔ 3 روپے میں ہوا تو اس کا خرچ تھا، تو 3 روپے میں کیا کھلاتے تھے ہم کو، کیا کھلاتے ہوں گے؟ ایسی کپڑوں کی برے حالت۔ باچا خان تو اپنے اس میں لگا ہوا تھا، بس اس کے دورے تھے، اور بس اس کو پتہ بھی نہیں، کہیں 15-20 دن کے بعد آئے تو بس پوچھو کیسا ہے، اور بس پھر چلے۔ تو بہت نہیں لکٹ ہوئے ہم۔ وہ تو پھر ڈاکٹر صاحب شکر ہے آ گئے انگلینڈ سے، اور لڑائی بھی ختم ہو گئی، گریٹ وار۔ تو وہ ولی کو اور ہمارے خاندان کے بچوں کو تو اس نے اٹھا کر کے دہرادون میں کرنل براؤن اسکول میں داخل کر دیا، اور میں چونکہ اس وقت 9ویں میں تھا کہ 10ویں میں تھا، تو کہا کہ تمہارا تو قصہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر وہاں سے تو مجھے یہاں کے رواج معلوم نہیں تھے، اور اتنا کوئی برا کام کیا تھا، ہیٹ ایک روز پہن کے گیا، ہیٹ میں پہنتا تھا، تو آ گئے میرے پاس سے، خدا خدمت گار کہ ہیٹ کیوں پہنتا ہے؟ تو میں نے کہا میرا اپنا سر ہے، میں جو کچھ پہنوں گا اس پر پہنوں گا، تو اس میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو خفا ہو گئے۔ پھر میں گھوڑے مجھے بہت اچھے لگتے تھے، تو میں نے کرنیل سے نوشہر میں گھوڑا خریدا تھا۔ اس پر سوال ہو کہ میں یہاں آتا تھا ان گاؤں میں، ہمارا اپنا گاؤں تو یہاں سے 6-7 میل دور ہے نا، عثمان زئی۔ تو یہاں میرے دادا کے 10-12 گاؤں ہیں، تو میں آیا جایا کرتا تھا کسانوں کو دیکھنے کے لیے، اور ادھر ادھر۔ تو اس پر بھی آبجیکشن وہ کرتے تھے کہ تو گھوڑے پر کٹ 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 ادھر تو کٹ کٹ ادھر بھاگتا ہے، دل خان پشاندہ سے کٹ کے نوازان تو دوا یاد ہے، دل خان بھی ڈیمڈ۔ سو انہوں نے بابا کو خط وط لکھ دیے کہ یہاں کا امن کا رواج نہیں جانتا ہے۔ تو اس نے مجھے بلایا، ہری پور جیل میں تھے وہ ڈاکٹر صاحب، وہ تو وہاں سے اس نے میرا ریٹرن ٹکٹ تھا گاڑی کا، وہ بھی لے لیا، اور مجھے کہا کہ تم جاؤ جواہر لال کے پاس۔ اس کو خط لکھ دیا کہ انگریز بن گیا ہے، اس کو تم پھر ہندوستانی بناؤ، اور یہ کمپلیکیٹ ہو گیا، اس کو سمپل کرو، یہ کرو وہ کرو۔ لکھا وہ جواہر لال نے وہ خط پڑھا تو ہنسنے لگا، مجھے اوپر ریزلٹ کرتے، یو لک سمپل انف ڈیم اٹ، یو لک سمپل انف۔ میں نے کہا تو میں اس کے ساتھ 1 سال تقریباً رہا وہاں آنند بھون میں۔ یہ اندرا گاندھی چھوٹی 3 دنوں میں 14-15 سال کی تھی۔
تو پھر جب یہ بہار ارتھ ہوا 1935 میں، بہت بڑا ارتھ ہوا تھا، اور اس میں کوئی 75,000 لوگ تو انگریز بتلا رہے تھے مارے گئے، اور مارے بہت تھے. تو ادھر کچھ ارینجمنٹ نہیں تھا، ریلیف کا نہیں تھا، اسپتال نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. جو جواہرلال گیا وہاں تو وہ تو بہت غصہ بھی اس کو بہت آتا تھا، وہ ٹیمپر تھا اس کا بہت سخت. تو اس نے انگریزوں کے برخلاف بہت سخت تقریریں کی، اور بس جب واپس آیا تو کہا کہ بس اب تو جیل کے جانے کے دن ہمارے آ گئے ہیں. پھر مجھے کہا کہ تمہیں اور اندرا کو تو میں شانتی نکیتن بھیج رہا ہوں، وہ ٹیگور کی جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. کلچر ہاں، سب دنیا کے لڑکے آتے ہیں وہاں، اور اس میں باہر سے بھی وہ پروفیسروں کو منگاتے ہیں، بڑے بڑے جو نامور پروفیسر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ایکسٹینشن لیکچر دیتے ہیں وہاں. تو ہم دونوں کو وہاں بھیج دیا. یہ جیل میں چلے گئے تو ہم لوگ. غنی خان صاحب کا شاعری جو ہے، اس میں مجھے سب سے اہم چیز جو نظر آتی ہے وہ اس کی یہ بات ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے تو وہ ان پہ گزری ہے. کسی کی سنی سنائی بات یا کوئی کلاسیکل موضوع کو لیے ہوئے یا ایسی بات کوئی نہیں ہے. جو وہ کہتا ہے وہ ان پہ گزری ہے، اور ہر بات جو کرتا ہے تو سچ کہتا ہے. ابھی سچ کہنے سے میرا مراد یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں تو ہمارا ایک اپنا خود ہے جو ہم کو بھی معلوم نہیں ہے وہ، اور اس کو یہی کوشش سب لوگ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی اس کو جھانک نہ لے، اس کو دیکھ نہ لے. وہ ہمارا اندرونی خود جو ہے، ہم اپنے سارے زندگی میں بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا خود جو ہے اس کو لوگوں سے کیا کہ اپنے آپ سے بھی چھپایا رکھا جائے. یہ کلیکٹیو سب کانشس جسے کہتے ہیں، رواج اور چیزیں، یہ سب اس انفرادیت پہ، وہ جو ہمارا اندرونی خود ہے اس کے اوپر پردوں کے طرح یہ سب چیزیں آئی ہوئی ہیں. اور ایک تو ہم سوسائٹی کے اندر ایک پہلو ہمارا ہوتا ہے، اور ایک ہماری اپنی وہ اندر کا خود ہوتا ہے. غنی خان صاحب کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس اندرونی خود کو جان لیں، اور نہ صرف خود جانے لیکن لوگوں کو بھی دکھائیں کہ یہ میں کیا چیز ہوں. تو ان کا شاعری جب آدمی پڑھتا ہے شروع سے لے کر آخر تک یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے یہ پردے اپنے آپ سے اٹھاتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں جیسے جیسے پردے ہٹتے جاتے ہیں اور ہم ان کو پہچانتے ہیں تو ان میں اپنے آپ کو بھی کہیں کہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں. تو وہ آپ کو جو اس میں دیکھتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ ان کے شاعری سے بطور اور شاعروں کے شاعری سے، ان کی شاعری سے زیادہ ان کا شاعری ہم پہ زیادہ اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک ہو جاتے ہیں. ہم اپنے خود کو ان کے خود میں دیکھتے ہیں. پیاس میں کا سرا شوقستر گو اشارے کری، گلین بے مستا شرم شرم کے نخرے کری. ہر خواہ منا منا دا شیرنا دا رنگینا دا، رنگ حسن یو شو مس شو خاندی مسخری کبھی.
شو د فراق نه لیلا جوړه شوه خوب نه جوړ خمار شو د فراق نه لیلا جوړه شوه خاندا غنی خان بیا د ورانه دنیا جوړه شوه خاندا غنی خان بیا د ورانه دنیا جوړه شوه وګوره جانان د تیرې نه رڼا جوړه شوه وګوره جانان د تیرې نه رڼا جوړه شوه نوې سپرلی راغې د ګلونو دنیا جوړه شوه نوې سپرلی راغې د ګلونو دنیا جوړه شوه خازش نے میں پقبر وی ولاڑے کہ غلام مڑم رازے تکے پلاڑے کہ پخپلوی نوما لمبی دل امام پلتوے دجمات غاڑے چی قطرے قطرے میں فوج دا دشمن ناکائے مور مائے پس پکم مخبات جاڑے ہویا بدا بیننگ ملک باغیدان کڑم یا بکڑم دے پختنو کسی جاڑے. شانتی نکیتن میں جو کچھ میں نے سیکھا وہ نہ پینٹنگ تھا اور نہ کچھ نہ آرٹ تھا اور نہ اسکلپچر تھا. وہاں کی جو چیز وہاں جو کچھ ہوا اٹ واز بالکل انہوں نے میرا دماغ الٹ دیا. ہم لوگ ان دنوں میں اب بھی ایک خاص حد تک جو لوگ جاتے ہیں وہاں یورپ اور امریکہ میں پڑھ کے آتے ہیں ایک تو ایک چھوٹی عمر میں جایا کرتے تھے بہت امپریشنسٹ ہوتے آدمی اور پھر ان کے وہ سب وہ محلات اور ان کا وہ تہذیب اور تمدن دیکھ کر کے تو بہت سخت انفیریٹی کمپلیکس ہمیں آ جاتا تھا سب میں اور وہ مجھ میں بھی تھا. مگر وہاں جا کر کے وہاں میں محسوس کرنے لگا کہ میں تو ایک بہت بڑے مہذب قوم کا ایک حصہ ہوں. ایشیا کا کلچر انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ تو ایک بہت کلچر کا معنی مجھے سمجھا دیا کہ ہم تو ایک بہت پرانی ہسٹری ہماری ہمارے ملک نے جو گلوریس دن گزارے تھے جو میتھمیٹکس میں اور ان چیزوں میں ترقی کی تھی یہ وہیں جا کر کے میں نے سنا کہ دنیا کا سب سے بڑا گرامیرین یہاں یہ سوابی کا رہنے والا تھا پانینی تو جس نے گرامر کو ایجاد کیا ہے. تو اس سے بالکل میرا سب نظریہ بدل گیا زندگی کے متعلق یورپ کے متعلق اور وہ جو خوفزدہ ہو گیا تھا میری یورپ کی تہذیب سے وہ سب خوف میرے دل سے نکل گیا اور میں اپنے قوم کا اور اپنے تہذیب کا اور اپنے ملک کا دل سے ان کی محبت میرے دل میں آ گئی اور ان کی عزت میں کرنے لگا. تو یہی شانتی نکیتن کا سب سے بڑا تحفہ تھا. اور تو اتنے دن میں نے وہاں نہیں گزارے کہ میں وہاں کچھ سیکھتا. وہ تو نہ کوئی خاص آرٹ کلاس میں بھی میں نہیں تھا یوں ہی کھیلتا ویلتا تھا. وہ ہمارا ٹیوٹر تھا اس نے آ کے دیکھا وہ مٹھی میں تو بولا کہ بہت امپیشنٹ ہو تم. انگریزی تو نہیں جانتا میرے وہ پروفیسر کو بولا کہ بہت امپیشنٹ ہے جلدی جلدی کرتا ہے اس کو بولو کہ لکڑی کاٹو لکڑی میں بناؤ.
پھر وہ لکڑی میں کاٹ کاٹ کر کے چیزیں بنانے لگا. اس کے ایک آدھ میرے خیال میں گھر میں ہوں گی نہیں تو وہ سب انہوں نے ضبط کر لی اور وہاں اپنے عجائب گھر میں رکھ دیے ہیں. تو پھر وہاں سے جب میں چھٹی پر آیا وردہ تو بس پھر بابا نے بولا کہ نہیں واپس مت جاؤ. پھر جب ہمارے گاندھی جی نے ہمارے پرنسپل کو لکھ دیا کہ غنی نہیں آئے گا تو وہ آ گیا وردہ وہاں اور گاندھی جی کو کہا کہ دیکھو ایسا لڑکا ہمیں 50 سال میں نہیں ملا ہے, یہ بہت گفٹڈ ہے, معلوم نہیں کہاں سے اس میں آ گیا ہے, مگر معلوم ہوتا ہے کہ پرانے وہ گندھارا آرٹ کا کوئی آرٹسٹ کا روح اس میں گھس گیا ہے اور اس کو آپ نہ نکالے یہاں سے اور یہ بہت بڑا آرٹسٹ بن جائے گا اور یہ ہوگا. بادشاہ خان بولتے ہیں کیا آرٹسٹ بن گیا تو کیا ہو گیا, اگر اس نے کاغذ پر دنیا میں کچھ فرق پڑ جائے گا. جہاں تک غنی خان صاحب کے آرٹسٹری کا سوال ہے تو جہاں شاعری میں انہوں نے ہر فارم میں لکھا ہے اور ہر قسم کی چیز پہ بحث کی ہے تو اتنا ہی انہوں نے اپنے جو ان کا مصوری ہے تو اس کو وہ فیلڈ اتنا ہی کم کیا ہے, بہت اس کو محدود کیا ہے, اور وہ اپنا سب اظہار خیالات جو کرتے ہیں اس فارم میں تو وہ اکثر انسانی صورت میں اس کو دکھاتے ہیں. اسی لیے میرے نزدیک تو اگر ان پہ کوئی لیبل لگا سکتا ہے آدمی تو یہی کہیں گے کہ وہ ایک پورٹریٹ پینٹر ہیں, لیکن اور پورٹریٹ پینٹر سے بہت فرق ہے ان میں. وہ فرق ایسے ہے کہ پورٹریٹ پینٹنگ میں تو اکثر کوشش یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے یا جو ان کا سبجیکٹ جو ہوتا ہے تو اس کے فیچرز پہ زیادہ زور ڈالا جاتا ہے کہ وہ اور لوگ بھی انہیں پہچان سکے کہ یہ فلانا آدمی ہے. ہماری پہچان ہوتی ہی ہماری منہ سے ہوتا ہے, صورت سے ہوتا ہے. غنی خان صاحب کے پورٹریٹ پینٹنگ میں یہ بات نہیں ہے. بعض اوقات تو کوئی تیسرا آدمی ان کا پورٹریٹ پہچان بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ فلانے کا پورٹریٹ ہے, لیکن جس کا پورٹریٹ بناتا ہے تو وہ خود کو ضرور اس میں پہچانتا ہے. وہ خود نہیں جو اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں, لیکن جیسے اس کی شاعری میں اس کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ وہ اندرونی خود جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسے ہی ان کی پینٹنگ میں کوشش یہی ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹ کی اندرونی خود یا پرسنالٹی جسے کہتے ہیں وہ میں دکھا سکوں. اس کو چھوڑ کر کے میں یہاں آ گیا. یہ مل میں نے بنایا تخت بھائی میں, ایک چیک انجینئر تھا اور میں تھا, یہ دونوں ہم نے مل کے بنایا تھے. پھر سن 45 میں قیوم کا ٹرم ختم ہو گیا سینٹرل اسمبلی کا, اور ان دنوں میں ایسے حالات تھے کہ جناح صاحب نے کلیم کیا تھا کہ میں سب مسلمانوں کا واحد نمائندہ ہوں. اب یہ صوبہ تو 98% مسلمانوں کا تھا اور اس کا ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تھا, تو اگر وہ ان کے ہاتھ آ جاتا تو پھر ان کا کلیم بالکل 100% کریکٹ تھا. تو اس ڈر کے مارے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو ہم بھیجیں اور وہ کہیں یا بک جائے یا اور کسی طرح سے راضی ہو جائے, تو میرے جتنے دوست یہاں پشاور میں یہ انگلینڈ ریٹرنڈ اور یہ بیوروکریٹس وغیرہ ایجوکیٹڈ لوگ, انہوں نے بابا کو جا کے بولا کہ ہم تو غنی کو بھیجیں گے, کیونکہ دوسرا آدمی ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ رک جائے گا ادھر.
تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں بیچتا ہوں، آپ بیچتے ہیں تو بیچ دو۔ خیر انہوں نے کہا جی ہم بیچتے ہیں، آپ بے فکر رہے ہیں۔ تو بس پھر انہوں نے مجھے لے گئے اور میں نے وہاں اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا، اور پھر میرے برخلاف مسلم لیگ نے پھر ہندو مہاسبھا اور خاکسانوں کے ساتھ مل کر کے ایک آدمی کھڑا کر دیا، وہ ہری پور کا تھا، اسیر فرنگ، کیا نام ہے اس کا، تھا جب نام تھا، وہ روس بھاگا ہوا تھا اور پھر وہاں سے آیا تو یہاں جیل میں گیا۔ تو بس وہ الیکشن میں جیت گیا، پھر وہاں سے میں چلا گیا بمبئی، دلی، اور دلی میں تھا میں پارٹیشن تک وہاں رہا۔ پارٹیشن کے بعد ادھر آ گئے تو یہاں قیوم خان نے بس اندر کر دیا، نہ کیس نہ گواہ نہ مقدمہ نہ کچھ، بس ادھر ہم بیٹھی ہوئی تھی، پولیس آ کے لے گئی اور بس ہمارے گھر کو لوٹ دیا، جائیداد کو ضبط کر لیا۔ حالانکہ سیکشن 40 میں ہم کو گرفتار کیا تھا، اس میں جائیداد کی ضبطی اور اس کا کچھ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، نہیں ہے اس میں، اور گھر کو تو ایسے خالی کر دیا کہ ایک چارپائی بھی نہیں چھوڑی کہ جس میں کوئی چوکیدار بیٹھ جائے، اور میرے دیکھانے کو بولا کہ چوکیدار بھی تم کرو گے اس کے، انہوں نے کہا اس میں ہے کیا جس کے ہم چوکیداری کریں، خالی کمرے ہیں۔ تو جیل میں 6-7 سال، تو 6 سال رہا جیل میں، سب یہ پشاور کی جیل، اور یہ ہری پور میں رہا کئی سال، حیدرآباد سندھ میں 1 سال رہا، وہ تو بالکل جہنم تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پھر وہاں سے نکال کر کے تو مجھے انٹرن کرتے تھے کہیں ادھر ادھر۔ اے شہیدا اے اشکا اے بچیاد منصور، او خندا جانا للاڑے ڈوب دریاب کے شویدنو، نادانان در پس جاڑی معشومان در تا مجنون ہوئی، لیونی در تا پسخیگی، اے ارد کو ہے تو ننگیالی گورا مستستر گے کل ڈکے د سرو، مارا وڑے تالن دی دسرو گلو امیلونا، مارا وڑے تالن دی دسرو گلو امیلونا، د جنت بلبلان سکی د دنیا د باغ گلونا، د جنت بلبلان سکی د دنیا د باغ گلونا، مارا وڑے تالن دی دسرو گلو امیلونا، مارا وڑے تالن دی دسرو گلو امیلونا، تاکڑ خپلے سترګې خاورې چې زما پشي روخانه، تا کیسه زما د درد
بريوڑا ترسمانا ستاد بن ساس کے چتا تو اکڑ دو ارمانا ما تسریڈی بھی بلیگی ما تسریڈی بھی بلیگی پکسا کے دو جانا د دنیا تاج نظر شاه ستاد بخت ستاد شانا دللا په زنګون پروته د مجنون سره گریوانا مارا وړې تالم دي دسرو ګلو امینا مارا وړې تالم دي دسرو ګلو امینا د جنت بلبلان سکي د دنیا د باغونه د جنت بلبلان سکي د دنیا د باغونه پشتو شاعری کی جدیدیت کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کیا جائے اسے غنی خان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جا سکے گا، بلکہ ایک نقطہ نظر سے تو غنی خان ہی جدید پشتو شاعری کے بانی ہیں۔ ان کے ہم اثر جو جدیدیت کے سلسلے میں تنقیدی بحث کا موضوع بنتے رہے ہیں، اگر جدید یا ماڈرن ہیں تو یا تو ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے ماڈرن ہیں، یا پھر موضوع کے لحاظ سے ماڈرن ہیں، یا وہ خیالات کے لحاظ سے ماڈرن ہیں، لیکن غنی خان ہر لحاظ سے ماڈرن ہیں۔ ان کی جدیدیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ شاید جدید پشتو ادب میں وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے کوئی غزل نہیں کہی، اور شاید اس لیے نہیں کہی کہ وہ اسے ماڈرن ادب کا حصہ سمجھنے سے اتفاق نہیں کرتے، ورنہ انہوں نے بہت سے موضوعات پر نظمیں کہی ہیں، اور نظموں میں جب وہ جدت اور کو لاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا صرف موضوع ہی ماڈرن نہ ہو، بلکہ اس کا وزن میں بھی، مصروں کی تعداد میں بھی، کینوس میں بھی، یہاں تک کہ ان چیزوں میں بھی وہ ماڈرن بنتے ہیں جن کو چھیڑنا ہمارے ماڈرن سے ماڈرن شاعر بھی جو ہے وہ اپنے لیے رسک سمجھتا ہے۔ اس کی ابتدائی جوانی میں یا عہد شباب میں اس نے جس ماحول میں آنکھ کھول دی وہ آزادی کے تحریکوں کا زمانہ تھا، اور جس خاندان سے وہ منسلک تھے انہوں نے بھی عملاً جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا، اور غنی خان بھی اسی تحریک میں عملی طور پر شامل ہوئی، اور اس کا اثر اس کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غنی خان کی ابتدائی دور کی شاعری یا بحیثیت شاعر جب وہ متعارف ہوئی تو وہ پشتون قوم میں بحیثیت ایک انقلابی شاعر کی وہ اس کی پہچان ہوئی۔ اس کی شاعری میں زندگی سے محبت اور زندگی کے اقدار کے ساتھ محبت اور ان اقدار کی پاسداری ہر جگہ موجود ہے۔
آزادی کا حامی، انسان کے ساتھ محبت کا رشتہ، انسان اور خدا کے درمیان محبت کا رشتہ، ان تمام رشتوں کو غنی خان نے محبت پہ استوار کیا ہے۔ ان کی شاعری میں حسن، جمال، جلال، نور، روشنی، اس طرح کی علامتیں بار بار ملتی ہیں۔ غنی خان شعر و فن کے میدان میں ایک آزاد راستے کا مسافر ہے۔ ان کے ہاں جدت ہے، ان کے موضوعات تاریخی، اصلاحی، معاشرتی، افادی، انقلابی اور تاریخی ہیں۔ وہ معاشرے میں ایسے کرداروں کی سخت مذمت کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں جو معاشرے کے امن سکون کو یا اس کے حسن اور نور کو ضائع کرتے ہیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے نثر کو بھی اپنی کوششوں کا موضوع بنایا ہے، اور اگرچہ انہوں نے زیادہ نثر لکھنے کی وہ نہیں کی، یعنی وہ 47 سے پہلے تو ریگولرلی لکھتے رہے پختون میں، لیکن اسے ہم وہ نثر تو یقیناً ہے، لیکن اس کا شمار ہم فقاہی ادب میں کرتے ہیں، وہ کالم نگاری ہے، اور اس کالم نگاری میں بھی انہوں نے اپنا سکہ منوایا ہے۔ ابھی تک ان کے جو کالم ہیں، جو ان کے رسالے پختون میں چھپتے رہے، وہ اسی سے جدید پشتو کالم نگاری نے جنم لیا ہے، اور اس طرح وہ جدید پشتو کالم نگاری کے بھی مجدین میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ اصلی ہیومر وہی ہوتا ہے جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ میں آپ پہ کوئی طنز کروں اور آپ سب سے پہلے ہنس جائے تو وہی اصلی ہیومر ہوتا ہے، اور یہ چیز ان میں ہے کہ وہ طنز بھی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے۔ انگریزی میں بھی وہ ایک کتاب کے مصنف ہیں پٹھان کے نام سے، اور جتنی کمان انہیں انگریزی پہ ہے، جتنی خوبصورت اور میٹھی زبان وہ لکھتے ہیں، اس کا اندازہ میں آپ کو صرف ان کے ایک کوٹیشن سے آپ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو، جس کا نام پٹھان ہے، اپنے والد بزرگوار کے نام سے اس کا انتساب کیا ہے، اور انتساب وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ مجھے تو یقینی طور پر پہلی مرتبہ ان کی انگریزی کو پڑھنے کا جب اتفاق ہوا تو سب سے پہلے، ویسے بھی میں ان کی شخصیت کے جادو کا تاثیر تھا، لیکن اس فقرے نے مجھے بالکل وہ کر دیا، مشہور کر دیا۔ یہ to the first Pathan that I knew and the best that I have known dash my father۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس میں ادب کا وہ بھی ہے، اس میں والد کے احترام کا وہ بھی ہے، اس میں پختونیت بھی ہے، اس میں جو پختون لکھنے والا اپنے والد کے بارے میں جو کچھ سوچ سکتا ہے، پھر اس کے والد کی شخصیت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ د وصال مزک مانوے ستلے پفراق بطر ازالم خوشالا اولڑن تابنا کڑم بیادڑن کڑم زکن را کبھی جن مزا اسمالا چے آخر پجڑا خوار غنی رخصت شے ورلا اشلوی کفن دیار دشالا